اللہ سبحانہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصلاً نور کہتے کسے ہیں؟ اسلامی لغت میں نور کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ نور کی رفتار کیا ہے؟ اور اس سرزمین پر نور کا سورس کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں بہت ہی اہم مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کی تفسیری پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یہ ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور وہ قندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، اور وہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے اگرچہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ یہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ نور یعنی وہ چیز جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ اسلامی لغت میں کچھ چیزیں نور کے عنوان سے بتائی گئی ہیں: قرآن، علم، عقل، ایمان، ہدایت، اسلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام۔ مشکات یعنی جس میں چراغ رکھا جائے، دری زیادہ نور والا، پر نور۔ زیت زیتون کے تیل کو کہتے ہیں کہ جس سے چراغ جلاتے تھے۔ اگر زیتون کا پیڑ باغ کے بیچ میں ہو اور پورے دن اس پر سورج کی کرنیں پڑیں تو اس کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر باغ اور کھیت کے کنارے ہو یا صبح یا شام میں فقط اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہو تو فرق پڑ جاتا ہے۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ نور السماوات والارض، یعنی خداوند متعال آسمان اور زمین کی ہدایت کرنے والا ہے، اور مخلوقات کی ہدایت دوسری آیتوں میں آئی ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور نور علی نور کا جملہ ہمیشہ کی ہدایت اور مستقل ہدایت کے لیے ہے، اور آخر کی آیت میں بھی فرماتا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ۔ قرآن مجید نے اللہ کو اس آیت میں نور سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اجمالی مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نور کی کچھ خصوصیات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نور اس مادی دنیا میں بہت لطیف موجود ہے اور ساری لطافت اور خوبصورتی کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، نور اس مادی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز ہے، اور 1 سیکنڈ میں یہ 3 لاکھ کلومیٹر اور پلک جھپکتے یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم میں پوری زمین کے 7 چکر لگا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ دوری والے سیاروں کو صرف نور کی صورت سے ناپا جاتا ہے، اور اس کے ناپنے کا پیمانہ بھی نوری سال کہلاتا ہے، یعنی وہ مسافت اور دوری جو 1 سال میں طے ہوتی ہے۔ نمبر 3، نور کے ذریعے اجسام اور تمام موجودات کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کسی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا، لہٰذا
لہٰذا یہ ظاہر بھی ہے اور مظہر یعنی ظاہر کرنے والا بھی ہے۔ نمبر 4، ہماری دنیا کا سب سے اہم نور سورج کا ہے، پیڑ پودوں اور پھولوں بلکہ سارے موجودات کی وجہ بقا ہے۔ نمبر 5، ساری دنیا کی توانائی انرجی سوائے ایٹمی انرجی کے سب سورج سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، نہروں اور آبشاروں کا جاری ہونا اور تمام موجودات کی حرکت اگر تھوڑا باریک بینی سے دیکھا جائے تو تمام موجودات کی حیات کا سرچشمہ سورج پہ ختم ہوتا ہے۔ سارے جاندار کو گرمی فراہم کرنے والا اور ان کو گرم رکھنے والا یہی سورج کا نور جسے ہم دھوپ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آگ جو درختوں کی لکڑیوں یا کوئلے یا تیل، گیس وغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں، سب سورج کی گرمی سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، سورج کا نور ہر قسم کے جرثومہ اور خطرناک کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر یہ سورج کی شعاعیں اور اس کا نور بابرکت نہ ہوتا تو یہ زمین بہت بڑا اسپتال بن جاتی اور اس پہ رہنے والے سب کے سب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتے۔ المختصر، جو کچھ بھی ہم اس عجیب و غریب چیز یعنی نور کے سلسلے میں دیکھتے ہیں اور اس میں باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور قیمتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ایک مادی چیز یعنی نور کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اور پھر وہ اللہ کی ذات اور خدا کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بھی ایک سبب ہو جو خدا کو نور سے تشبیہ کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم خدا پاک کی ذات کو کسی محسوس چیز سے تشبیہ دینا چاہیں، اگرچہ اس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، تو کیا سوائے کلمہ نور کے کوئی چیز ہے؟ وہی خدا جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جہان عالم کو روشنی دینے والا، جس کی برکت سے تمام موجودات زندہ ہیں، ساری مخلوقات جس کے دسترخوان پر نعمت سے کھاتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنا لطف ہٹا لے تو سب کے سب فنا اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی موجود جتنا بھی اس سے لو لگائے رکھے گی اتنا ہی وہ نورانیت حاصل کرے گی۔ قرآن نور ہے کیونکہ اس کا کلام ہے، اسلام نور ہے کیونکہ اس کا دین ہے، انبیاء نور ہیں کیونکہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، ائمہ نور الہی انوار ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے بعد اس کے دین کے محافظ ہیں، ایمان نور ہے کیونکہ اس سے لگاؤ اور ملاپ کا ذریعہ ہے، علم نور ہے کیونکہ اس کی معرفت کا سبب ہے۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، یہ پوری کائنات فیض الہی اور اس کے نور کی ایک جھلک ہے، اس کی بقا بھی اسی سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ نمبر 2، خدا کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور باقی ہے، نور فانوس میں بھی پھیلا ہوا ہے اور بجھنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ۔ نمبر 3، زیتون کا درخت مبارک پیڑ ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ نمبر 4، خدا کا نور اس کی ذات سے ہے، کسی باہر کے اسباب سے نہیں۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ نمبر 5، اگرچہ خداوند متعال زمین اور آسمان کا نور ہے، خالق جہان ہے، سب کو ہدایت کرنے والا ہے، لیکن اس کی جگہ زمین پہ مومنین کے پاک و صاف قلوب ہیں جو ایمان کے نور سے روشن رہتے ہیں۔ جتنا ایمان میں خلوص زیادہ ہوتا ہے اتنی اس میں چمک بڑھتی رہتی ہے۔ لیہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن، اسلام، انبیاء، ائمہ، ایمان اور عمل، یہ سب کے سب نور ہیں، اور جو انسان جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ نورانی ہوتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایسی نورانی چیزوں سے قریب فرمائے تاکہ ہماری شخصیت بھی نورانی ہو سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔